کہ خلفائے راشدین کون ہیں اور کون نہیں. پتہ نہیں آپ میرے لفظ کو سمجھے ہیں یا نہیں. کون سے خلفاء راشدین تھے اور کون سے غیر راشدین تھے، یہ اس دور کا فیصلہ ہے یا بعد کے کسی دور کا فیصلہ ہے؟ کیا بنی امیہ کے حکمران اپنے آپ کو خلیفہ راشد نہ سمجھتے تھے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے والے، اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلانے والے، اپنے آپ کو رسول کی مسند پر بٹھا کر اسی طرح واجب الاطاعت منوانے والے جیسے رسول کی اطاعت تھی، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ راشد نہ مانتے ہوں؟ اور اس زمانے کے لوگ ان کی بیعت کس حوالے سے کیا کرتے تھے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی امیہ کو زوال آ گیا اور بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف اپنی پوری کوشش اور کاوش کو شروع کیا اور ان کی قبروں کی لاشیں بھی اٹھوا کر اسے سولیوں پہ لٹکا دیا، تو اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خلیفہ راشد کون سے تھے اور خلیفہ غیر راشد کون سے تھے. آج کل کی تحقیق کے مطابق خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے جی؟ تو یہ یزید کا باپ کیوں خلفائے راشدین میں شامل نہیں؟ تو جرے کیوں شامل نہیں ہے؟ جس کے ساتھ حضرت امام حسن جیسے پاک انسان نے سلو کی ہو، وہ راشد کیوں نہیں؟ منوا لیں گے آپ سے راشد بھی اگر آپ عزاداری کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے میں توجہ دلانا چاہ رہا تھا، اگر 98% مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی تھی، اور بیعت اس زمانے میں بمانا جان دینے اور حکم کے واجب ہونے اور واجب الاطاعت ہونے کے معنی میں تھا، یا دوسرے الفاظ میں ہم مانتے ہیں تیری بھی اسی طرح اطاعت کریں گے جس طرح رسول اکرم کی تھی، اس دور میں 98% مسلمین نے اس معنی میں یزید کی بیعت کی. آج پوچھتا ہوں کتنے % مسلمان یزید پہ لعنت کرتے ہیں؟ یزید پلید پر لعنت. میں کہتا ہوں ان تمام صحافیوں سے جو روزانہ لوگوں کے انٹرویو لیتے ہیں اور فیصدی کی کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگوں نے کیا عقیدہ اور کیا نظریہ رکھا ہوا ہے نا یہ سلسلہ آج کل دنیا میں. میں کہتا ہوں کسی بھی مجمع میں چلے جاؤ اور کسی ایک شخص سے پوچھو کیا تو یزید پر لعنت سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے فیصد لوگ کہیں گے یزید رحمت اللہ علیہ ہے؟ میں سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور غیر اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں بحیثیت مسلم کے پوچھ رہا ہوں کتنے فیصد لوگ ہوں گے؟ اور اگر آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی 98% اکثریت یزید کو لعنتی سمجھتی ہے، میں پوچھتا ہوں کبھی اس کی بیعت کی تھی 98% مسلمانوں نے؟ آج 98% مسلمان اسے لعنت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ،
اور اگر وجہ پوچھتے ہو تو یہ ہے عزاداری کا اعجاز، یہ ہے ذکر کربلا کا معجزہ، یہ ہے محرم الحرام کی فتح، کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں ذکر حسین ان دنوں سر بلند نہ ہو۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مرد آباد، جدیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ خواجہ معین الدین اجمیری اہل تشیع میں سے نہیں ہیں، اہل تسنن میں سے ہیں، لیکن کیا خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی کہہ گئے خواجہ اجمیری حسین خود دین ہے۔ جب دین کو پناہ نہ ملتی تھی تو جس نے سر دے کے دین کو پناہ دے دی۔ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، ہماری یہ جوانیاں، حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں، حسین کی قربانیاں۔ مشہودی محمد و آل محمد، بلند صلوات۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے، یعنی معلوم ہوا جس دل میں لا الہ الا اللہ پر ایمان کا نور موجود ہے وہ ممنون ہے اس لہو کا جو کربلا میں بہایا گیا، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس شہید راہ خدا کا احسان نہ مانے وہی آج کا یزید ہے۔ اس لیے کہ یزید بھی ظاہراً لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ بس معلوم ہوا میرے عزیز دوستو، لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا، لا الہ الا اللہ مٹنے کو تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد گر جانے والی تھی۔ بچا لیا حسین نے اپنا سب کچھ دے کر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسینیت کے مقدر میں فتح ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے، اسے کوئی فاتح نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو مارا جائے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، جو مار دے۔ بہت سے حضرت حمزہ مارے گئے، شہید ہوئے، فاتح ہوئے ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ ایک الہی مشن کے لیے سر کٹانے کا نام فتح ہے، شکست نہیں۔ بس آؤ میرے محترم دوستو، ہم غور کرتے ہیں کہ فقط بدن کی خدمت کرنے میں فتح ہے اور عزت ہے، یا روح کی خدمت کرنے میں فتح ہے اور عزت ہے؟ اس میں شک نہیں کہ تیرے خالق نے تیرے بدن بنانے سے پہلے تیرے بدن کی ضروریات کا کامل انتظام فرمایا، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے بدن کی ضروریات زیادہ اہم ہیں یا ہماری روح کی ضروریات زیادہ اہم ہیں؟ جی، ایک طرف وہ معاشرہ ہے جو بدن کی ضروریات کو بہتر بنانا،
آسائش مہیا کرنا، آرام مہیا کرنا، جو سائنس کا ہدف اس وقت بنا ہوا ہے، اس کو انسانیت کی خدمت کہتا ہے، بدنی بیماریوں کے علاج کرنے کو انسانیت کی خدمت کہتا ہے، اور ایک طرف وہ دین ہے جو تجھے تیری روح کی نورانیت اور روحانیت کو میں اضافہ کرنے کو دین اور انسانیت کی خدمت کہتا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں حضرت امام حسین نے انسانیت کی خدمت کی یا نہیں؟ جی خدمت کی؟ کون سی خدمت؟ جسم بشریت کی خدمت یا روح انسانیت کی خدمت؟ اے محرم الحرام کو اپنی عزت و احترام کے ساتھ منانے والوں، اگر تمہارے ذہن میں محرم کا مقصد زندہ ہے اور تمہاری آزادی اس مقصد کی طرف جا رہی ہے تو عبادت بھی ہے، عزت بھی ہے، فتح بھی ہے، نجات بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر فقط رونا ہے، مقصد نہیں، ماتم ہے، مشن نہیں، رسم عزاداری کو پورا کرنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ زہرا کا لال اپنے نانے کے شہر کو چھوڑ کر کیوں گیا؟ کتنا پیارا تھا نانے کا شہر۔ خود رسول اکرم کی نگاہ میں اپنے مدینے کا مقام کیا تھا؟ امام حسین کی نگاہ میں تو ہونا ہی ہونا تھا نا، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سید الانبیاء کی نگاہ میں مدینہ کیا تھا؟ ذرا اس نقطے کو سمجھیے۔ رسول اکرم کا اصلی وطن کون سا تھا؟ مکہ ہے۔ خاندان کہاں آباد تھا؟ کتنے عرصے سے آباد تھا؟ ذرا توجہ کیجئے نا۔ آپ کو تو پاکستان میں مثلا ہمارے جتنے مہاجرین بھائی آئے ہیں، ابھی یہاں آئے ہوئے 60 سال بھی نہیں ہوئے انہیں، ان کا بھی پاکستان وطن ہے اور اس ملتان سے انہیں محبت ہے۔ ذرا پوچھئے تو صحیح رسول اکرم سے، تیرا خاندان کب سے مکہ مکرمہ میں آباد ہے؟ جب سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑاؤ جہاں میرا گھر بناؤ گے، اس وقت سے نسل ابراہیمی مکہ مکرمہ میں آباد رہی۔ اب کئی ہزار سال، کئی پشتوں اور نسلوں پر مشتمل رہی۔ بنی ہاشم اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح اللہوں کا بیٹا ہوں۔ کیسے؟ ایک وہ حضرت اسماعیل کہ جو ذبیح اللہ بنے، اللہ کے حکم سے ان کے بابا ابراہیم نے ان کی گردن پہ چھری رکھی، ایک وہ ذبیح اللہ قرار پائے کہ چھری نہ چلی لیکن وہ ذبیح اللہ بن گئے۔ ایک وہ حضرت عبداللہ جو حضرت جناب رسالت مآب کے اپنے والد گرامی ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی، اللہ جب مجھے 10 بیٹے پورے دے دے گا میں اپنا ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب کے جن کی پہلے اولاد تھوڑی تھی، زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے انہیں کوئی معاون نہیں ملتا تھا، اسی وقت انہوں نے اللہ سے منت مانگی اگر مجھے تو 10 بیٹے دے دے گا میں ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ 10 پورے ہوئے، 10 کو سامنے بٹھایا، کہا میں اپنی منت پورا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے بیٹے بھی سوچ لیں بآواز بلند صلوات۔ قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا اس کو